اسلام نے عورت کو پردے سے زیادہ عزت دی ہے۔ اسلام نے عورت کو صرف پردے کا پابند نہیں بنایا ہے، بلکہ ماں کے رتبے پر فائز کیا اور کہا جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ بیٹی کو باعث برکت بنایا اور کہا جس نے 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی وہ جنت کا مستحق ہوا۔ بیوی کو محبت و سکون کا ذریعہ قرار دیا اور قرآن نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ تو کیا ان سارے رشتوں میں عورت کا کام صرف پردہ ہے؟ نہیں، عورت کا پردہ اس کی پہچان ہے، زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ پردہ، حیا، عفت، یہ سب اسلامی اوصاف ہیں، لیکن اسلام نے عورت کو صرف ایک چادر میں چھپا دینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ علم سیکھنے، دوسروں کو سکھانے، خاندان بنانے، نسلوں کی تربیت کرنے اور معاشرے کو سنوارنے کا اثر کردار دیا ہے۔ پردہ عورت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ صحابیات کا کردار دیکھیے تو کیا وہ صرف پردے میں تھی؟ اسلامی تاریخ عورتوں کی خدمات سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہزاروں احادیث کی راویہ ہیں، علم کی ماہر، مرد صحابہ بھی ان سے علم سیکھتے تھے۔ حضرت ام عمارہ جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والی خاتون ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر ہجرت کے وقت رسول اللہ کی مدد کرنے والی۔ کیا یہ عظیم خواتین صرف پردے کے لیے پیدا ہوئی تھی؟ نہیں، بلکہ انہوں نے عملی زندگی میں بھرپور کردار ادا کیا۔ قرآن نے عورت کو ایک انسان کی حیثیت دی ہے اور فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان والا ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یعنی مرد و عورت دونوں کا اصل مقصد اللہ کی بندگی، نیک عمل اور معاشرے کی بھلائی ہے۔ سوچ عورت کو کمزور اور ناکارہ بنا دیتی ہے کہ عورت صرف پردے کے لیے پیدا ہوئی ہے، یعنی نہ وہ سیکھے، نہ سکھائے، نہ خود ترقی کرے، نہ معاشرے میں کردار ادا کرے۔ یہ سوچ اسلام دشمن عناصر کی مدد کرتی ہے، نہ کہ اسلامی فکر کو۔ اسلامی نظریہ یہی ہے کہ عورت ایک مکمل انسان ہے، اس کا وجود معاشرے کی بنیاد ہے۔ وہ ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ہر روپ میں نیکی کا ذریعہ ہے۔ پردہ اس کی حفاظت ہے، ذمہ داری کا بوجھ نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو پردہ کا حکم ضرور دیا ہے، مگر اسے زندگی کے ہر شعبے میں باوقار انداز سے کردار ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ عورت صرف پردے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اصلاح امت، تربیت نسل اور فلاح معاشرہ کے لیے پیدا کی گئی ہے۔